الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على رسولنا وإمامنا وسندنا وشفينا جد الحسن والحسين، وعلى آله وأصحابه وذرياته الذين فازوا في الدارين، وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال الله تعالى: قف يا محمد فإن ربك يصلي عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذ استعنت فاستعن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين. وقال الله تعالى في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإسلام حق والكفر ظلمة، القرآن نور، الدین حق. نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے. سبحان اللہ. آنکھوں سے لگا سینے میں بسا، پھر دیکھ تماشا قدرت کا. ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. واجب التکریم سامعین محترم، قابل صد احترام حاضرین ناظرین، جہاں تک ہمارے جانے کے بعد بھی یہ ہماری آواز دنیا میں گونجتی رہے گی، جب تک کوئی سنے گا ان کو ہماری طرف سے سلام ہے. تھوڑا سا آپ تکلیف کریں، یہ طریقہ ہمارے مزاج ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، اور ان کی پشت کر لی. شیخ تقدم. ماشاءاللہ. جو حضرات اس پروگرام سے آج خوش ہیں، دل میں کوئی بیماری نہیں، وہ حضرات بیٹھ جائیں. اجلسو کہنا. جو حضرات جو ہیں خوش نہیں ہے، کیمرے والے مستثنیٰ ہیں، جو حضرات جو ہے خوش نہیں ہیں تو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں. ہم کھلے دل کے مزاج کے لوگ ہیں. جی حضرت، یہ تھوڑی دیر بعد میں نکالوں، کوئی مسئلہ نہیں.
آج سے 14 صدیاں 42 سال پہلے کی بات ہے، رات کا وقت ہے، تم اتنی خوبصورت مسجد میں اس خوبصورتی اور روشنی میں اللہ کا قرآن سن رہے ہو۔ میرے نبی، آپ کے نبی، بلکہ پوری کائنات کے نبی، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، خطرات کے عالم ہے۔ اس دور میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، او ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ معراج کی رات ہے، فہم؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ معراج کی رات ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، میرے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی، معراج کی رات جب تشریف لے جاتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے، کیف یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اے میرے محبوب ذرا رک جائیے، اس وقت تو اللہ پاک آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آواز تو میں تو مکہ میں ابو بکر صدیق کی سنا کرتا تھا، یہ آواز ابو بکر صدیق کی مجھے کیسے آ گئی؟ ادھر سے آواز آئی، جب کوئی محبوب کو بلاتا ہے تو محبوب کی آواز میں بلاتا ہے، مجھے تم پسند ہو، تمہیں ابو بکر صدیق پسند ہے۔ قیامت کی صبح تک جب جب کوئی قرآن مجید پڑھے گا، پوری کائنات کے اوپر قرآن پڑھا جائے گا، تو سب سے پہلا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ مجھے دے میں آل تجربہ کی بات کہوں گا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے عرب کی زمین کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے عرب میں نازل فرمایا ہے، اور اللہ نے آواز اور قرات کی حسن و صورت اللہ نے مصر والوں کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن تیسری بات کہہ دوں، تم بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہنا، قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ پاک نے بر صغیر کے علماء کو عطا فرمایا۔ لیکن آج میں پشاور کے قاری صاحب کی قرآن مجید کے سننے کی آواز سن کر کے، کہاں ہے قاری صاحب؟ ہاں ماشاءاللہ، ان کی آواز سن کر کے مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو مصر کی آواز کے ساتھ ملتی ہوئی ہے۔ میں جلدی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ جن کے اوپر نازل ہوا انہیں رسول اللہ کہا جاتا ہے، جن کے سامنے نازل ہوا انہیں حزب اللہ اور جند اللہ کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے رہیں گے انہیں رجال اللہ کہا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے۔ آج میرا موضوع سخن تو یہ بنتا جا رہا تھا کہ جو قرآن کرام نے آیات پڑھی ہیں یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا تھی، کیسے ان کے پسینہ آ رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پہ سوار تھے، کس جگہ میں نازل ہوئی، ان کی کیفیات، شان نزول عرض کر دیا جاتا اور ان کے پس منظر۔ لیکن وقت کی نزاکت کو رکھ کر کے میں بات اور سمیٹنا چاہوں گا۔ ہمارے چیئرمین صاحب قاری محمد زمان صاحب اس لحاظ سے بڑے تعریفوں کے قابل ہیں، ان کو بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ بندہ کیا دے گا، ہم ایک دن دیں گے تو دوسرے دن اسی کے خلاف نعرے لگا دیتے ہیں،
ہماری کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ جب بدلہ دیتا ہے تو وہ ایسا بدلہ دیتا ہے، ابو بکر صدیق کو بدلہ دیا، اپنے نبی کے ساتھ سلا دیا۔ ایک دن نہیں، قیامت کے صبح تک وہیں سے اٹھیں گے، ساتھ ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جہاں قاری محمد زمان صاحب کے خاندان، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کی ہم عظمت کو سلام کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحمید صابری صاحب کے صاحبزادے مولانا ابو بکر صابری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان خوشیوں میں بہاروں کو دیکھ کر کے ان خوشیوں میں بھی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے بات کو سمیٹنا چاہیں گے۔ صبح کے وقت ہماری بخاری شریف جو 5 سال سے یہ مسافر خود پڑھاتا ہے، اس کی تکمیل ہے، تو رات کا سفر بھی ہے، عمر کا بھی تقاضا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن مجید کی آیات کو سن کر کے بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ کہہ دو آخری بات کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جب تیرے اوپر پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، تو تو نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، تم نے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کیا کرتے تھے، جب طالب علم ہوا کرتے تھے، بھوکے رہا کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے اپنا سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ آج بھی حضرت ابو ہریرہ کا نام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ جو بھی دین کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ میں اتحاد القراء العالمی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ان مبارک چہروں کا دیدار کروایا۔ دیکھیے، مسلمان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا خوشی کے ساتھ دیکھنا، 12 نہیں بجانا، ماشاءاللہ، خوشی کے ساتھ دیکھنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ تم سب خوش ہوئے، اب آپ کے بچپن کی ایک خوشی کی بات سنا کر کے ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں سب نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا، لبن الوالدہ، ماشاءاللہ، کیا کہنا، ماشاءاللہ، لا مثل له ولا مثال له، لبن واحد والدہ، ماں کے دودھ کا کوئی مثل نہیں ہے، ماں کا دودھ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لبن یہ بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کی دھاریں ہیں، اور دودھ فواروں کی طرح نکلتا ہے، اس کی دھاریں ہیں۔ یہ دھاریں اس لیے ہیں کہ اس کا مثل ہو۔ جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، صحیح صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مائیں خوب دودھ پلایا کریں اپنے بچوں کو، تاکہ جان بنے جیسے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، یہ ماں کے دودھ کی برکت ہے نا، ڈبے دا دودھ پلا سے تو جنت گئی ہے اسی۔ جس نے ماں کا دودھ پیا اور 2 سال تک روتا رہا، جنہوں نے ہماری بات پہلے سنی ہے وہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ بھی نہیں، آپ کو میں نے نکال دیا ہے۔ اچھا، قاری عمر فاروق صاحب آل ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتحاد القراء پاکستان العالمی کے ساتھ تعاون کیا، مصر کے قراء کرام کو یہاں لایا۔ ہم ایک دفعہ نہیں، ہم 1000 دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک دفعہ تو کوئی شکریہ نہیں ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور عمر بھی فاروق بھی، یہ کدھر چھوٹا ہے؟ ھذا رجل کبیر، یہ بڑا جنے ماشاءاللہ. بھائی حضرت ستون چھوٹا ہوتا ہے، ساری چھت کو پکڑتا ہے. چھت کو اس نے پکڑا ہوا ہے نا، اس کو اٹھا دیں. یہ چھت کدھر ہے؟ یہ جو ہے ستون ہے. ماشاءاللہ. آپ کدھر کے رہنے والے ہیں حضرت؟ ہاں بہاولپور. اگر اس کے ہم وضاحت کریں کہ بہاولپور کو بہاولپور کیوں کہتے ہیں تو یہ بھی کمال ہوگا، لیکن اب ہمارے پاس ہوگا نہیں. جن حضرات نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہے اور ساتھ روتے بھی رہے، مجھے بتائیں کہ آپ پہلے سال جو روتے رہے کیا کہتے رہے؟ علماء اور مستثنیٰ ہے. نہیں اس کا نہیں ہے. وَلَا تَنْسَانَا أَنْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ. جی تو ایک سال تک جب بچہ روتا ہے تو وہ 4 مہینے روتے ہوئے اپنی پاک اور توتلی زبان میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کیا کہتا ہے؟ بلند آواز سے کیا کہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب بچے کو ماں کہتی ہے لا الہ الا اللہ تو وہ سو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہی سبق میں پڑھ رہا تھا، یہی سبق اب میری ماں پڑھ رہی ہے، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچے کو اور شعور ہو جاتا ہے. 4 مہینے دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کلمہ یہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ. پھر جب 4 مہینے باقی رہ جاتے ہیں تو بچہ اس کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کو بھی پہچان لیتا ہے. میرے سارے سمجھیے، یعنی داڑھی والے باپ کو بھی پہچان لیتا ہے اور دودھ پلانے والی ماں کو بھی پہچان لیتا ہے. جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی پاک زبان سے کہتا ہے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، اے اللہ میرے ماں باپ کی تو بخشش فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی تو بخشش فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک خواب میں جنت کو دیکھا، مہاجرین فقراء کو دیکھا اور مسلمانوں کے معصوم بچوں کو دیکھا. اسی بات کے اوپر چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. زندگی نے وفا کی، کہیں موقع ملا پھر آپ سے گفتگو کی جائے گی. اور میں حضرت خطیب صاحب کے انداز بیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ مردوں کا کام ہوتا ہے کسی کے لیے سوال کر دینا، ہر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا. یہ کسی مرد کا کام ہے کہ وہ سوال کر کے کسی کی جولی کو بھر دے، اور یہ بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے. میں حضرت مولانا شیخ الحدیث فخر الاسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما دیں اور اس مجلس کو برخاست فرما دیں.